پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل سے 24 نومبر کو فائنل کال دے دی ہے احتجاج کی. یہ کال علیمہ خان کے ذریعے باہر ہم تک پہنچی, پاکستان کی عوام تک پہنچی ہے. اس کال میں بہت کچھ ہے, اس کال کے بعد بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس سب پر بات کریں گے. تحریک انصاف کی جو اندرونی سیاست ہے اس پر بات کریں گے. پنجاب اور کے پی کی تحریک انصاف کا کیا کلیش ہے, اور پھر کیا اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف میں مائنس عمران خان کی بات چل رہی ہے, اس سب پر بات کریں. صدیق جان صاحب, سر تھینک یو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو پہلے واپس اسلام آباد میں خوش آمدید. بہت شکریہ. اسموک صاحب آ چکے ہیں. سر آپ چلیں سیاست سے جانے سے کوئی کمنٹ کر دیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو پنجاب کی حکمران جماعت ہے, جو حکمران کر رہی ہے, حکومت کر رہے ہیں پنجاب پہ, وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں ایک آپ صاف و شفاف آب و ہوا میں, اور ہمارے ہاں تو ظاہر سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے دو اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ مریم نواز صاحب نے کہا نا حکمران خاندان, ایک بار انہوں نے کہا تھا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کا سٹینڈرڈ نہیں ہے پاکستان جیسا ملک جو سموگ والا ہو, جہاں کی آب و ہوا صاف نہ ہو. تو یہاں پہ وہ ایسے ہی آتے ہیں جیسے ہمارے پاکستانی بہت سارے یہاں سے جو دنیا بھر کے کئی ایسے ملکوں میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں پہ شاید حالات ذرا ٹف بھی ہوں, لیکن وہ نوکری کے لیے, روزگار کے لیے, بہتر آمدن کے لیے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ٹف کام بھی کر رہے ہوتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, اپنوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے جیسے پاکستانی باہر جا کے ایز اے اوورسیز پاکستانی محنت مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, یہ باہر سے پاکستان آتے ہیں اقتدار لے کے پاکستان کو نوچنے کے لیے, کرپشن لوٹ مار کرنے کے لیے, اور یہاں سے پیسہ باہر منتقل کرنے کے لیے. تو یہ ایسے ہی پاکستان آتے ہیں جیسے یہاں سے پاکستانی اوورسیز جاتے ہیں باہر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دکھائیں جی ہم تو اس ملک میں رہ نہیں سکتے, آپ ابھی وہ پرفضا موقع نہیں ہے یہاں پر رہنے کا, ہم باہر جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سر جب آپ عوام نے, آپ سے مراد ہے کہ عوام نے جب ان کو ووٹ دیا نہیں تو آپ کا شکوہ ان سے بنتا نہیں ہے. میں ایک بات پہلے سنا چکا ہوں کہ نون لیگ کے ایک ایم این اے جو ہیں ان کا کیا ہوا کہ ان کو نا 8 فروری کے الیکشن کے بعد وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے تھے تو لوگ مبارکبادیں دینے آ رہے تھے. یہ پہلے میں ایک بار واقعہ سنا چکا ہوں. تو مبارکبادیں دینے آ رہے تھے تو ایک یونین کونسل جو ہے نا, ایک یونین کونسل سے بندے آئے اور مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے لے کے آئے. تو اس نے کیا کیا, اس ایم این اے نے اس کو کہا, اس یونین کونسل والوں کو کہا, اس نے کہا کہ آپ نے ذرا بیٹھنا ہے یہاں پہ, آپ نے نا جب مہمان چلے جائیں تو آپ نے ذرا بیٹھنا ہے. تو بیٹھے, تو جب باقی مہمان چلے گئے تو اس نے کہا کنڈی لگاؤ. کنڈی لگائی, اس نے کہا ذرا اوریجنل فارم 45 لے آؤ اندر سے. اوریجنل فارم 45 لے کے آئے. اس نے کہا یہ تمہاری اوقات ہے, تم لوگ کہتے کہ تمہارے خاندان کے اتنے 100 ووٹ ہیں, تمہارے تو اپنی خاندان نے مجھے ووٹ نہیں دیا اور میں یہاں پہ چوتھے نمبر پہ ہوں تمہاری یونین کونسل میں, اور تم مٹھائی کے ٹوکرے ایسے لے آئے ہو جیسے تم نے مجھے بڑا الیکشن جتوا دیا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس دوبارہ نہ کوئی کام لے کے, ٹھیک ہے, تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم نے مجھے جتوایا. اب بات یہ ہے کہ جب اس کو بات پتہ ہے کہ اس یونین کونسل والے نے مجھے نہیں جتوایا بلکہ مجھے کسی اور دور دراز بیٹھے ہوئے بندے نے جتوایا فارم 47 پہ, تو وہ احسان مند اور مشکور اس یونین کونسل والوں کا ہوگا, اس حلقے والوں کا ہوگا, ان لوگوں کا ہوگا, یا اس کا ہوگا جس نے اس کو جتوایا. ٹھیک ہے, وہ ان کی تابع داری کرے گا جن کے اوپر وہ ایم این اے ہے, یا ان کی تابع جس نے ان کے اوپر ایم این اے لگایا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب عوام نے ان کو ووٹ دیا نہیں ہے, جب یہ عوام کے ووٹ سے آئے نہیں ہے تو ان کا کیا لینا دینا عوام سے. تو اس لیے یہ شکوہ. اب پاکستان تحریک انصاف, عمران خان نے 24 نومبر فائنل کال کی احتجاج دے دی, علیمہ خان کے ذریعے ہمیں بتایا گیا. کتنی امپورٹنٹ یہ کال ہے اور کتنی مشکل یہ کال ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی, اور پھر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی. دیکھیں, عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ مائنڈ گیم میں وہ کہتے تھے کہ میرے سے بڑا کھلاڑی نہیں ہے. دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں نا کہ ماحول کیا بن گیا تھا. آج علیمہ خان صاحبہ کی پریس ٹاکس سے پہلے اور 24 نومبر کے اعلان سے پہلے ماحول کیا تھا, ایک مایوسی والا ماحول تھا. ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز انہوں نے فتح کر لیا ہے, اپنا یا بھی لگا دیا ہے, عدالتیں بھی فتح کر لی ہیں اور قانون سازیاں بھی کر لی ہیں اور نظام پہ پورا قبضہ بھی کر لیا ہے, پارلیمنٹ بھی اپنی, ادارے بھی اپنے, سپریم کورٹ بھی اپنی, یا افریدی بھی اپنا, عامر فاروق بھی اپنا, عالیہ نیلم بھی اپنی, سارے اپنے, اور کوئی مسئلہ نہیں, اب سارے کنٹرول ہو گیا ہے, اس نظام کا قبضہ ہو گیا ہے جو پاکستان کے اوپر. لیکن کال کا اعلان ہوا اور ایک دم سینٹیمنٹس چینج ہو گئے. دیکھیں عمران خان, میں کہتا ہوں نا کہ کیوں مائنڈ گیم کا بہت بڑا کھلاڑی ہے. عمران خان مائنڈ گیم کا بہت بڑا کھلاڑی اس لیے ہے کہ عمران خان نے یہ اعلان کر کے اور بتایا ہے کہ عمران خان ہمیشہ اٹیکنگ پوزیشن میں رہتے ہیں. لگ یہ رہا تھا کہ کیونکہ اس نظام پہ قبضہ مزید مضبوط ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اب عمران خان کے پاس بات چیت کے علاوہ آپشن نہیں ہے, سرنڈر کرنے کے علاوہ آپشن نہیں ہے, ڈیل کرنے کے علاوہ آپشن نہیں ہے. اور عمران خان نے کیا کہا, اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, میں تو اٹیک کرنے آ رہا ہوں دوبارہ, میرے لوگ آ رہے ہیں دوبارہ تمہارے اس مضبوط قلعے پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ابھی
محمد مالک صاحب کو کل میں سن رہا تھا, انہوں نے خبر دی ہے کہ حکومت پریشان ہے کہ امریکہ سے کوئی دباؤ آ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ نہیں, انہوں نے کہا ہم یہ کہیں گے ان کو کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان کو ہم ڈیل دینے کو تیار ہیں, آپ کے کہنے پہ آپ ان کو کہیں گے پاکستان سے باہر چلے گئے, اور عمران خان جب باہر جائے گا نہیں تو اپنے سر لا دیں گے, ہم کہیں گے ہم تو تیار ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں مان رہا. اور اب دیکھیں کہ حکومت کو بھی پتا ہے, ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو بھی پتا ہے کہ خان باہر نہیں جائے گا, ملک سے باہر نہیں جائے گا. یار وہ خود جیل سے کہہ رہا ہے کہ میرا نام مستقل طور پہ ECL پہ ڈال دو, میرا پاسپورٹ لے لو, میں نہیں جاؤں گا اس ملک کے اندر. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ بندہ جس نے باہر سے سارا کچھ بیچ کے وہ پاکستان لایا ہے, دوسری طرف یہ ہے جنہوں نے سارا کچھ یہاں سے کرپشن کر کے باہر لے گئے. پھر میں ایک اور بات کروں, میں آج کل اپنے ولاگز میں نا یہ باتیں کہہ رہا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ میں ہر تیسرے چوتھے دن نا یہ بات کروں 1 منٹ کی. اور وہ بات میں آج کل یہ کر رہا ہوں, پہلے 3 چیزیں تھیں, ابھی میں چوکازم گیا تو وہاں پہ مجھے ایک بڑے اچھے ایک شخصیت ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ 2 چیزیں اور آپ اس میں ایڈ کریں. پہلے میں 3 چیزیں کہہ رہا تھا کہ ہر پاکستانی کو یہ بات کرنی چاہیے. پہلا تو ہر پاکستانی کو کہنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون بننا چاہیے, اور قانون نہ بنے تو لوگوں کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس بھی پاکستانی کا 1 روپے کا بھی اثاثہ جائیداد پاکستان سے باہر ہے اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور اگر وہ الیکشن لڑے بھی تو لوگ اس کو ووٹ نہ دیں. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ جتنے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں نا, چاہے وہ کسی بھی ادارے کے لوگ ہیں, ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے اور ان کے فیملی کا علاج سرکاری اسپتالوں میں ہوگا. تیسرا یہ ہے جو سعد رسول صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی عہدوں پر رہے پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے تنخواہ لینے والا, چاہے وہ آرمی چیف ہو, لیفٹیننٹ جنرلز ہوں, چیف جسٹس ہو, ججز ہوں, پارلیمنٹیرینز ہوں, وزیر ہوں اور حکمران ہوں, بیوروکریٹس ہوں 21-22 گریڈ کے, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک پاکستان رہیں گے. 2 چیزیں اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ وہ جو مجھے ایک شاعری ملے, انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں اور آپ ایڈ کریں کہ جس نے پچھلے 50 سال میں جب قرضہ لیا تھا اور معاف کروایا, یہ ختم کر کے اس وقت جو ڈالر ریٹ تھا اس میں ان سے قرضے واپس لینے چاہیے. اور 5ویں چیز میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت سرکاری عہدوں پر لوگ ہیں جن کو عوام کے ٹیکس سے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے, ان میں سے اگر کسی کے بچے پاکستان سے باہر پڑھ رہے ہیں تو وہ ڈکلیئرڈ ہونا چاہیے, وہ ڈکلیئر ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں اور ان کی فیسوں کا سورس کیا ہے, یہ ڈکلیئر ہونا چاہیے. اگر آپ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. کرپشن تو ایسے ختم ہو جائے گی, سب کچھ ہوگا. تو اب صدیق بھائی, تحریک انصاف کے اپنے لیے بھی یہ جو کال آئی ہے یہ مشکل ہے فیصلہ, اس کے لیے بھی ایک امتحان ہے. عمران خان نے اب باقاعدہ امتحان میں ڈال دیا اپنی قیادت کو. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے, پی ٹی آئی کا نا میں جہاں پہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ پہ, لیکن ایک بات ان کی ٹھیک ہے جزوی طور پر, اس کو پھر میں کاؤنٹر بھی بتاؤں گا کہ میں اس پہ کیا سمجھتا ہوں. ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یار مطلب ہمارے کارکنان نے مار کھانی ہے, ہر وقت ہم نہیں مار کھانی ہے, ہم نہیں مقدمے بھگتنے ہیں. یار یہ کیا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا ملک نہیں ہے کیا؟ ان کو احساس اور ادراک نہیں ہے؟ یہ نا اسی طرح سے ہے کہ جب یہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن جب YDA احتجاج کرتی تھی نا تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے یا کسی ایشو کے اوپر, تو اب مثال کے طور پہ BVH ہے وکٹوریا ہاسپٹل بہاولپور پور کا, یا نشتر ہے, اگر وہاں پہ 500 ڈاکٹرز ہیں نا, نکلتے 50 ڈاکٹر تھے, 100 ڈاکٹر تھے, بلکہ وہ تو کیونکہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں 500 تو میں نے محاورتاً استعمال کیا ہے, زیادہ ہیں, یعنی جتنے ہیں اس کا کوئی 10% نکلتے تھے, اور جب تنخواہ بڑھتی تھی تو وہ 100% اس کو انجوائے کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب پاکستان کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو گھروں میں بیٹھے رہیں, پی ٹی آئی والے نکلیں, ماریں بھی کھائیں, قربانیاں بھی دیں, جیلیں بھی بھگتیں, اور جب انقلاب آ جائے گا, تبدیلی آ جائے گی تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا. یہ بات پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی درست ہے کہ لوگ نہیں نکلتے, لوگوں کو نکلنا چاہیے. لیکن اب میں آپ کو اس کا کاؤنٹر بتاتا ہوں, اگر لوگ نہیں نکل رہے تو اس کا میں ذمہ دار ان لوگوں کو سمجھتا ہوں. انہوں نے انگیج ہی نہیں کیا لوگوں کے ساتھ اس طرح سے, انہوں نے کسانوں کو انگیج نہیں کیا جیسے خان کرتا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے کسانوں کو انگیج نہیں کیا, انہوں نے کاروباری افراد کو انگیج نہیں کیا, تاجروں کو, دکانداروں کو انگیج نہیں کیا. دیکھیں سر ہوتا کیا ہے, آپ لاہور میں دیکھیں جو لاہور کی پی ٹی آئی کی تنظیم ہے, شیخ امتیاز صاحب یا اویس یونس یا عائشہ بھٹا اور ان ساروں نے, اور پھر اسی طرح سے پنڈی میں جو پی ٹی آئی نے وہ محدود پیمانے پہ طیبہ راجہ وغیرہ نے کیا تھا, جب وہ پمفلٹ لے کے اور بازاروں میں جا رہے تھے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے سر. اگر اگلے 10 دن پی ٹی آئی نے ڈور ٹو ڈور کمپین کر کے, دکانوں پہ جا کے, لوگوں کے پاس جا کے, ویڈیو پیغامات جاری کر کے اور ماحول بنا دیا, سر 25 کروڑ میں سے آپ نے 3 لاکھ لوگ ہی نکالنے ہیں میکسیمم, آپ لے آئیں گے اور آپ کا 3 لاکھ لوگ گھروں سے نکلیں, اس حکومت کے چیپٹر کلوز ہو جائے گا. سو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف, اب پنجاب بھی ہے ایک الگ, وہ ہے تحریک انصاف KP بھی ہے, کیا اس وقت بھی پارٹی کے اندر میں بات کر رہا ہوں
کوئی ہے مائنس عمران خان کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے کہ سیاست عمران خان کر لیں، حکومت میں ہم بتا دیں گے جی اچھا عمران خان کا کوئی عہدہ حکومتی نہیں لیں گے، وہ سیاست کریں گے، آپ ہمیں اسپیس دیں؟ یہ بڑی ابھی دور کی بات ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. ابھی صرف میٹر کرتا ہے عمران خان کی رہائی، بے گناہ قیدیوں کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، 26 آئینی ترمیم کی تباہی اور بربادی. اس کو تباہ اور برباد کرنا پڑے گا نا اس گھٹیا ترمیم کو. تو عدلیہ کی بحالی، عدلیہ کی آزادی، لوگوں کے لیے آسانیاں، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے اس ملک کا قبضہ چھڑانا، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. وہ بڑی لمبی بات ہے. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ عمران خان نے اس احتجاجی تحریک میں جو کہ 24 نومبر سے جس کا آغاز ہونا ہے اپنی رہائی کا مطالبہ شامل نہیں کیا. کیا وجہ؟ وہ ظاہر ہے عمران خان تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے 100 سال بھی رکھنے ہیں، میں مرنے کو تیار ہوں، میری لاش ہی یہاں سے جائے گی، ٹھیک ہے، خدا نہ خاصہ، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے ان کے یہی تو خوف کی بات ہے کہ وہ اپنی ذات سے نکل گیا ہے، اس کو اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کہتے تھے کہ 10 دن جیل میں نہیں نکال سکے گا، اس کو 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال ہو گیا. ہاں تو جسٹ عمران خان وانس اس کی عوام نکلے. عمران خان ایک چاہتا ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کا بھلا ہو، اس کو اپنی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.